الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ربی ذوالجلال نے جو ہمیں دین متین عطا فرمایا، یہ بڑی ہی غیرت والوں کا دین ہے، حیا والوں کا دین ہے۔ اس دین میں بے غیرتی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دامن میں حیا ہے وہ ایمان والا ہے، جو بے حیا ہے وہ بے ایمان ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان میں سورۃ النور کی 19 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو رواج دیں، فحاشی کو رواج دیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم، اور اللہ رب العزت جل وعلا جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان حقائق سے تم لا علم ہو، مگر اللہ تعالیٰ جل وعلا ان حقائق کو جانتا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ یعنی جو آدمی دنیا میں بے حیائی کو پھیلائے گا، بے حیائی کا کام کرے گا، دنیا میں بھی اس پر اللہ کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا عذاب ہے۔ میں اپنی اصل موضوع پہ گفتگو کرنے سے قبل آپ کو چند ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھنا نسبتاً آسان ہو۔ یہ حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی کے حوالہ سے صاحب مشکات نے نقل فرمایا، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ الفاظ حدیث ہیں ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تمہیں فرض ہوگا کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، ولتنہون عن المنکر، تم پہ لازم ہوگا کہ تم لوگوں کو گناہ سے روکو، او لیوشکن، یا پھر یوں خیال کرو کہ ضرور بھی ضرور، لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم، یا پھر ایسے ہوگا کہ یقین میں یقین تم پر اللہ رب العزت جل وعلا نازل فرمائے گا عذاب من عنده، اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل فرما دے گا، ثم لتدعنہ، پھر تم اپنے رب کے حضور دعائیں کرو گے، گڑ گڑا کر دعائیں کرو گے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اس عذاب کو دور کر دیں، وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تمہاری دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مفہومی حدیث آپ سن چکے ہیں، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر کہ تم پہ لازم ہوگا کہ تم اگر گناہ ہوتا ہو دیکھو تو اس گناہ کو روک دو،
نیکی کی ترغیب دو۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو میرے نبی نے اس اللہ کی قسم اٹھائی کہ جس کے دستے قدرت میں میرے نبی کی جان ہے، میں مجھ کو اس اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ایسے نہیں کرو گے پھر کیا ہوگا؟ تم پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ عذاب نازل ہو جائے گا، تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث بارکہ بھی سن لیجئے۔ الفاظ حدیث سے ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، قال یا ایھا الناس، آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، تقریر فرماتے ہوئے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، تم قرآن کریم کے آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہو، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی جانوں کے ذمہ دار ہو۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ، ایمان والو تم اپنی جانوں کے ذمہ دار ہو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت یافتہ ہوئے۔ یعنی اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا گمراہ ہے، تو اس کی گمراہی کا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا، بشرطے کہ تم خود ہدایت یافتہ ہوئے۔ فرمانے کہ یہ تم آیہ بارکہ پڑھتے ہو نا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتے ہیں۔ فرمانے کہ پھر سنو، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود میں نے رسول رحمت سے سنا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے رسول رحمت سے سنا کہ یقول، حضور فرما رہے تھے، ان الناس اذا رأوا منکرا، بے شک جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں، بے حیائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں، فلم یغیروہ، پھر اس کو وہ نہ بدلیں، یعنی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں، اس گناہ کے کام کی مخالفت نہ کریں، چپ رہیں، فلم یغیروہ، تو نہ اس کو تبدیل کریں، پھر کیا ہوگا؟ یوشک، فرمانے میں نبی کہ یوشک ان یعمم اللہ بعقابہ، پھر یقین منع نہ کرنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم بے حیائی کا کام دیکھو اور پھر تم اس سے منع نہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اگلی حدیث بارکہ بھی سن لیجئے۔ یہ حدیث بارکہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ الفاظ حدیث ہیں، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، سیدنا جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اوحی اللہ عز وجل الی جبریل، رب کائنات جبریل امین کی جانب وحی فرمائی، یعنی جبریل کو حکم دیا۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، میرے نبی کی امت کے لیے نہیں، پہلے زمانے کی بات، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ آنی قلیب مدینۃ قضا بأہلہا، کہ اے جبریل فلاں شہر کو اس کے باشندوں سمیت غرق کر دیں۔ فرمایا کہ اے جبریل اقلیب، پلٹا دے، قلب کا معنی ہوتا ہے اوندا کرنا، انقلاب اسی سے ہے کہ بدلا دینا، جس طرح زمین کا ایک خطہ جڑ تک کو کھیڑ کر اس کو الٹا کر دیا جائے، اس کی بلندیوں کو پستیوں میں بدل دیا جائے، اوندے منہ کر دیا جائے۔ اللہ نے حکم دیا فلاں شہر کو جبریل غرق کر دے، جڑ سے اکھاڑ کر اوندا ڈھال دے۔ تو جبریل امین نے بارگاہ رب العزت میں کیا، فقال، تو جبریل نے کیا یا ربی، اے میرے پالنے والے، ان فیہم عبدک فلانا، اے میرے پالنے والے اس شہر میں تیرا ایک بندہ ہے جو فلاں نام کا ہے۔ غور کیجئے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جبریل نے کیا عرض کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، جبریل نے عرض کیا مولا تعالی شہر میں فلاں نام کا ایک بندہ ہے، لم یعصک طرفۃ عین، مولا تعالیٰ اس برے شہر میں رہتے ہوئے بھی اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ بڑا نیکوکار ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، مولا تعالیٰ اس کو بچا لوں، باقی سب کو غرق کر دوں؟ کیا یہ اجازت، یہ حکم ہے؟ قال، میرے نبی نے فرمایا، فقال، رب کریم نے اشارہ فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، جبریل اس کو بھی غرق کر دے اور باقی شہر والوں کو بھی غرق کر دے، اس کو بھی غرق کر دے، باقی شہر والوں کو بھی غرق کر دے۔
کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَعَمَّرَ فِي سَاعَةٍ قَطْ، جب وہ جرم کرتے تھے تو اس کے دل میں ان کے جرم کے خلاف نفرت کیوں نہیں پیدا ہوتی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ بگڑتا کیوں نہیں تھا؟ یہ غصہ میں کیوں نہیں آتا تھا؟ یہ نفرت ان سے کیوں نہیں کرتا تھا؟ بہت عزت والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی، جو آیہ مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، کیا اس کا یہ مفہوم نہیں بنتا کہ گناہ نہ کرنے والا اگر گناہ سے نفرت نہ کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا؟ یہی بنتا ہے نا کہ گناہ سے نہ کرنے والا، یہ نہیں کہ گناہ کرنے والا، گناہ نہ کرنے والا اگر گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر اس سے اظہار نفرت نہیں کرے گا تو وہ بھی ان میں شامل۔ ابھی آپ نے سنا کہ جس سے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کیا تھا، رب نے کیا حکم دیا؟ اس کو بھی غرق کر دے، اس کو بھی تباہ کر دے، اس پر بھی میرا عذاب نازل کر دے۔ اور آپ نے قرآن کریم کی جو آیہ بارکہ سنیے، سورۃ النور کی 19 نمبر آیہ بارکہ ہے۔ آپ کے گھر میں ترجمے والا قرآن کریم ہوگا یا مسجد میں تو ضرور ہوگا، آپ سورۃ النور کی 19 نمبر آیہ بارکہ کی تلاوت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو ایمان والوں میں بے حیائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، میرا اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جس کو میرا اللہ کہے گا میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا، اس کو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس سے کہا میں عذاب میں مبتلا کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دوں گا۔ پھر یقیناً بالیقین جو بے حیائی پھیلانے والا ہے اس پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس پر عذاب ہے، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کریں، نہ میری مرضی ہے نہ تیری مرضی ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو معاف فرما دے یہ اس کی مرضی، بصورت دیگر اس کا وعدہ کہ اس کا حکم کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات میں کوئی بھی اللہ سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ اس سے فرمایا میں ان کو عذاب دوں گا۔ ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں وَأَن يَرَوْا مِنْكُمْ مُنْكَرًا، اے میرے امتیو تمہارے فرضوں میں سے ایک فرض ہے کہ تم کوئی بھی گناہ کا کام ہوتے دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر تم ارباب اختیار ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، تم آفیسر ہو، تم ملک کے سربراہ ہو، صوبے کے سربراہ ہو، ضلع کے تحصیل کے سربراہ ہو، اگر تمہارے اندر اختیارات ہیں، تم عدلیہ سے تعلق رکھتے ہو، بیوروکریٹ سے تعلق رکھتے ہو، سیاستدانوں سے تعلق رکھتے ہو، اگر تمہاری اختیار میں ہے تو مجھ کو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر تم ہاتھوں سے نہیں روک سکتے ہو، فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرو، جس طرح الحمدللہ تعالیٰ میں کر رہا ہوں، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر تیری زبان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تو بول بھی نہیں سکتا، تیرے اندر یہ بھی قوت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جان، جس طرح ابھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا اس نے برائی کو اپنے دل میں برا کیوں نہیں جانا، اس کے چہرے پر تغیر کیوں نہیں آیا، غصہ کیوں نہیں آیا، اس کا چہرہ بدل جانا چاہیے تھے غصہ کی وجہ سے کہ یہ جرم کیوں کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَأَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے جو دل میں بھی برا نہ جانے گا وہ بے ایمان ہے؟ پھر وہ کیا ہے؟ وہ بے ایمان ہے۔ آج شعبان معظم کی 4 تاریخ ہے۔ میرا پروگرام تھا کل تک کہ میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے موضوع پہ کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ کے علم میں ہے، کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، بار بار کہنے کی ضرورت کیا، میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، نہ میرے بچوں نے کبھی مطالبہ کیا، نہ میرے جی میں کبھی خواہش پیدا ہوئی، میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، سوشل میڈیا میں نہ ہونے کے برابر دیکھتا ہوں۔ کل کی بات ہے کہ میں اپنے والدین کریمین کے مزارات مقدسہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا،
اپنے گاؤں کی جانب کہ میں ہر نوچندی جمعرات کو جاتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی تھے جو اسکول ٹیچر ہیں، انہوں نے راستے میں میرے ساتھ گفتگو کی کہ بھائی جان دیکھو کس قدر برا کام ہوا ہے پاکستان میں، اور حکومت نے اس پر کوئی خاص ایکشن نہیں لیا، حالانکہ حکومت کا فرض تھا کہ ایکشن لیتی، اور ان خبیث لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جاتا۔ اگر حکومت ایسے نہیں کرتی تو ان کے جرم میں حکومت برابر کی ذمہ دار ہے۔ جس طرح وہ لوگ قابل لعنت، اسی طرح پھر حکومت بھی ہے۔ وزیر مذہبی امور کا فرض بنتا تھا کہ اس کی سرکوبی کرتا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں گے؟ کہا جی آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے اپنا موبائل فون اس پر مجھے وہ پوسٹیں دکھائیں جو وہ اصل معاملات ہیں۔ میں نے جو دیکھا اور سنا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، فاحشہ قسم کی گندی عورتیں۔ انہوں نے جلوس نکالا اسلام آباد میں اور کراچی میں، اور انہوں نے نعرے کیا لگائے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وہ تو کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ وہ ان کے نعرے تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنے اور ان کی خبیث شکلوں کو دیکھا۔ وہ اچھلتی کودتی ہوئی ننگے سر نعرے لگا رہی تھیں، اے قائد اعظم سن لے آزادی، یعنی ہمیں آزادی چاہیے۔ اقبال تو بھی سن لے آزادی، عمران خان تو بھی سن لے آزادی۔ یہاں تک انسانوں کا تعلق تھا جو عام انسان ہے۔ پھر انہوں نے بکواس بکی، اے اللہ تو بھی سن لے آزادی، اے رسول تو بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے، اے اولیاء اللہ تم بھی سن لو ہمیں آزادی چاہیے۔ وہ کس چیز کی آزادی مانگ رہی ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے غور کر کے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے خاوند سے کہے مجھے آزاد کر دے، اس کا خاوند کہے جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کو کیا ہو گیا؟ سارے بتاؤ، بلند آواز سے بتا دو۔ اس عورت کو کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گئی، کہ وہ اپنے خاوند سے آزاد ہو گئی۔ اب اس کے خاوند کی کوئی بھی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، اور اس پر اپنے خاوند کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی ہے نا؟ تو جو اپنے رب سے آزادی مانگتی ہے وہ کس چیز کی آزادی مانگتی ہے؟ خاوند سے آزادی مانگنے والی طلاق یافتہ، خاوند سے تعلقات ختم، اس کا خاوند سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاوند کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو اپنے رب سے آزادی مانگتی ہے وہ کیا مانگتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ خاوند پابندی لگاتا ہے تو گھر سے باہر نہیں جائے گی، غیر آدمی کے ساتھ میں تجھے گفتگو کرتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کروں گا، تو میری غیرت ہے۔ عورت کہتی مجھ کو آزاد کر دے، میں جو چاہوں سو کروں۔ اب یہ عورت رب سے کیا آزادی مانگتی ہے؟ رب نے اور رسول نے پابندی کیا لگائی ہے؟ چوتھے پارے کا آخر پڑھ لیں اور 5ویں پارے کی ابتدا۔ کن لوگوں سے اللہ نے نکاح کرنے سے منع فرما دیا؟ رب نے تجھے منع فرمایا محرمات کے ساتھ نکاح نہ کرنا، یہ رب نے پابندی لگائی ہے۔ کیا کیا رب نے؟ بتا دیجئے، رب نے پابندی لگائی ہے۔ باپ بیٹی آپس میں نکاح نہ کریں، رب نے پابندی لگائی ہے۔ بیٹا اور ماں آپس میں نکاح نہ کریں، رب نے پابندی لگائی ہے۔ بھائی اور بہن آپس میں نکاح نہ کریں، رب نے پابندی لگائی ہے۔ جو عورت خاوند والی ہے کسی اور سے نکاح نہ کرے، رب نے پابندی لگائی ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے ہمیں پابندی نہیں چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ وہ کیا چاہتی ہیں؟ سوچئے، وہ کیا چاہتی ہیں؟ کہ بہن بھائی بھی نکاح کریں، ماں بیٹا بھی نکاح کرے، باپ بیٹی بھی نکاح کرے۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، کل میں نے وہ بھائی کے فون پر پوسٹ دیکھی، فی زمانہ جو یہ چل رہے ہیں کہ ڈرامے چل رہے ہیں۔ ایک شخص بیان کر رہا تھا فلاں مختلف اس نے چینلوں کے نام لیے، میں نہیں جانتا کہ کل کتنے چینل ہیں، جو میں نے سنے شاید 6-7 چینلوں کا نام لیا اور ڈراموں کا نام لیا۔ ان ڈراموں میں کیا کچھ ہے؟ کسی ڈراموں میں ایک سسر
اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات کام کر رہا ہے، کسی میں بھائی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے، کسی ڈرامہ میں دیور اپنی بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے، کسی میں باس اپنے ملازم کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اور وہ عورتیں کیا مطالبہ کر رہی ہیں؟ ہمیں آزادی چاہیے، بے غیرتی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور پھر نہایت ہی حیران کن افسوسناک بات، آپ کے پاس بھی یقیناً یہ پوسٹیں ہوگی، میں نے تو کل دیکھی ہیں، میرے پاس تو نہیں تھی، یہ بھائی نے مجھے دکھائی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اینکر پرسن اس پروگرام میں ایک آدمی کا انٹرویو لے رہا ہے، اور وہ خبیث الاصل انسان میں اسے مسلمان کہنے کے یا ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، اس لیے بھی کہ سنا ہے، بلکہ میں کل پوسٹ میں نے یہ دیکھی ہے، کل انہوں نے مجھے سب کو دکھایا، ماروی نامی ایک خبیث عورت جو پہلے کہتی تھی بدن میرا اور مرضی میری، وہ پتہ چلا وہ ہندو عورت ہے۔ ایک پیر صاحب کراچی میں گرفتار ہوا، گرفتار کیا ہوا؟ وہ مرنے کے قریب ہوا، اپینڈیسائٹس پھٹ گئی، اس کی اپینڈکس پھٹ گئی، اس کا آپریٹ کیا گیا، دیکھا تو وہ پیر کہلوانے والا جس کے ہزاروں کی تعداد میں مرید تھے وہ ہندو تھا۔ جب اس کا سطر کھول کے دیکھا گیا نا، وہ ڈاکٹر نے اس کا آپریٹ کرنا چاہا تو ہندو تھا، کیونکہ میں اشارتاً بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب اس کا سطر اس نے دیکھا تو دیکھا وہ ہندو تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ کافر مسلمانوں میں داخل ہو کر این جی اوز کے ذریعے سے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں جو کہہ رہا تھا وہ آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو پھر آپ کا جی چاہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ انٹرویو میں اینکر پرسن اس خبیث الاصل انسان سے سوال کرتا ہے کہ تم اور خواتین بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، اور کس قدر حیران کن حقیقت ہے، فرانس کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی پشپناہی کون کر رہا ہے؟ وہ ملک جس سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، جس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر لو، اس ملک کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان کا چیلا اینکر پرسن نے سوال کیا، تم یہ بینر اٹھا رہے ہو، عورتیں نعرے لگا رہی ہیں، مرد بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی اجازت پاکستان میں دی جائے، ہمیں آزادی چاہیے۔ شاید آپ جانتے ہیں ہم جنس پرستی کسے کہا جاتا ہے؟ مرد مرد کے ساتھ برا فعل کرے، اس کی پاکستان میں قانونی اجازت دی جائے۔ ان کا مطالبہ تھا آزادی کا کہ ہمیں آزادی دی جائے، اور ایسے آدمی کو گرفتار نہ کریں، اور مرد مرد کے ساتھ شادی کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں وہ شادی کریں، کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اس اینکر پرسن نے سوال کیا کہ تم یہ مطالبہ کرتے ہو؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم یہ کوئی پابندی نہیں اپنے اوپر نافذ ہونے دینا چاہتے۔ تو اس نے سوال کیا کہ پھر تمہیں معلوم ہے کہ قوم لوط نے یہ کام کیا تھا، مردوں نے مردوں کے ساتھ بدکاری، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، تمہیں پتہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں پتہ ہے۔ آ جائے گا تو پھر کیا ہے؟ اس کا جواب تھا آ جائے گا تو پھر کیا ہے، قیامت کو بھی آنا ہی ہے نا، اب آ جائے گا تو کیا ہے۔ میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، وہ مسلمان رہ گئے؟ وہ مسلمان ہیں؟ ان کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت قدم نہیں اٹھاتی تو ان کے ساتھ وہ بھی ملوث ہے، جس طرح وہ لائق عذاب ہے اس طرح حکومت بھی لائق عذاب ہے۔ جو میری ذمہ داری ہے کہ میں اظہار نفرت کرتا ہوں زبان سے، میں اظہار نفرت کر رہا ہوں، آپ بھی اظہار نفرت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے اظہار نفرت کریں، مولا تعالیٰ اگر تو ان کو اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے تو ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، ان خبیث لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس قدر عزت و عظمت اسلام نے خاتون کو دی ہے دنیا کے کسی بھی مذہب نے نہیں دی ہے۔ کیا صورتحال تھی اسلام کے آنے سے قبل دنیا میں، عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ بر صغیر پاک و ہند میں ہندو لوگ اپنی عورتوں کو جن کے خاوند مر جاتے خاوند کے ساتھ ہی چتا میں جلا دیا کرتے تھے، زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا۔ ساسانی ایران کے علاقہ میں نے یہ کچھ واقعات، اب میں نے سیرت امام الانبیاء کو نئے سے مرتب کیا، میں نے کچھ واقعات اس میں لکھے ہیں۔ ساسانی ایران والے کیا کرتے تھے
ان کے بادشاہ اور سردار قسم کے لوگ جب مر جاتے، زمین میں جو قبر بنائی جاتی ہے وہاں احرام موجود ہیں آج بھی، مصر میں بھی اور یہ ایران کے علاقوں میں بھی کیا کیا جاتا، زمین دوز سرنگ نما مکان بنائے جاتے، اور ان سرنگ نما مکانوں میں کمرے بنائے جاتے، مرنے والے کو ایک کمرے میں رکھ دیا جاتا اور اس کمرہ میں اس کی ساری بیویاں جو زندہ ہوتی ان کو بھی وہاں بھیج دیا جاتا اس کمرے کے اندر، پھر دروازہ بند کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یہ ساسانیوں کے ہاں یہی رواج تھا، ان کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں تھی، حق چھین لیا جاتا، اور یہ رواج اتنا عام تھا کہ خواتین بخوشی معاذ اللہ تعالیٰ اس کی بھیڑ چڑھ جایا کرتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں رواج کیا تھا، کتنے قبائل تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بعض قبائل نومولود بچیوں کو قتل کر دیتے، بعض نومولود کو نہیں، بچی ذرا سمجھدار ہوتی پھر اس کو اچھا لباس پہناتے، دلہن کی طرح کا لباس، اور گڑھا کھود کر اس کو لے جا کے وہاں دفن کر دیتے۔ میں زیادہ تفصیل بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ یہ صورتحال تھی عورتوں کے ساتھ، عورتوں کو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، بلکہ جانوروں سے بدتر۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ بڑے غور کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ اگر کوئی کسی کو یہ بتائے کہ مجھے خواب آیا کہ میرے پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی ہے یا پاؤں کی جوتی گم ہو گئی ہے، تو عام طور پر تعبیر دینے والے وہ سادہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ شاید آپ کے علم میں پوری طرح کہتے تھے تیری بیوی بیمار ہو جائے گی یا مر جائے گی۔ اگر بیوی یہ کہتی میرے سر کا دوپٹہ اڑ گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، پھر تعبیر کیا دیتے تھے؟ ہاں، تیرا خاوند بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ بیوی کی حیثیت کیا تھی؟ جوتے کی۔ بیوی کی حیثیت کیا تھی؟ جوتے کے برابر، اور مرد کی حیثیت سر کے دوپٹے اور تاج کے برابر، اس کو سر کا تاج کہتے تھے عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ برصغیر میں یہی تیری عزت تھی عورت، تجھے پاؤں کی جوتا سمجھا جاتا تھا۔ تجھے عزت و عظمت دی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی نے دی ہے، تجھے عزت دی ہے تو میرے نبی نے دی ہے۔ تجھے پاؤں کی جوتی نہیں کہا میرے نبی نے، بلکہ کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، ارے جسے تم پاؤں کی جوتی قرار دیتے ہو، تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خبردار آئندہ اپنی ماں کی شام میں تو نے گستاخی بکی۔ عزت و عظمت کی کتنی بلندی پہ پہنچا دیا اگر تو محبت، احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے باپ یا اپنی ماں کا چہرہ دیکھے گا، رب کائنات حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ تجھے لوگ جوتی سمجھا کرتے تھے، میرے نبی نے تجھے کتنی عزت دے دی، کتنی عظمت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا کہ جس کو رب کائنات جل وعلا نے 3 بہنیں عطا فرما دیں یا 3 بیٹیاں عطا فرما دیں، اور اس نے اپنی 3 بہنوں کی، اپنی 3 بیٹیوں کی اس طرح تربیت کی جس طرح میرا حکم ہے، ان فحشہ عورتوں کی طرح نہیں، ان گندی عورتوں کی طرح نہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ میں ضمناً یہ بھی بات عرض کر دیتا ہوں، میرے نبی نے ان راتوں کے بارے میں جو رات آ بھی رہی ہے، انشاءاللہ تعالی تفصیل اگر زندگی رہی تو آئندہ عرض کروں گا، شب برات لیلہ مبارکہ، میرے نبی نے فرمایا تھے اس رات اللہ تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن کی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بانوں سے زیادہ۔ میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، مگر چند قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، ان میں ایک دیوس ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیوس کون بدبخت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے پھر چپ رہے۔ یہ خواتین جنہوں نے جلوس نہ نکالے، نہ آسمان سے اتری تھیں نہ زمین سے نکلی تھیں، ان کا کوئی باپ بھی تھا نا، کوئی بھائی بھی ہوگا نا، کوئی خاوند بھی ہوگا نا، کوئی بیٹا بھی ہوگا نا، انہوں نے اجازت دی ہوگی نا، پھر وہ کیا بنے؟ دیوس۔ وہ کیا بنے؟ دیوس اور لعنتی بنے وہ۔
رب کی رحمت سے مایوس و نامراد ہوئے اگر وہ ان کے ساتھ معاون ہیں یا جو بھی کوئی ان کی حمایت کرتا ہوا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی نے ان جیسی بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ کیا فرمایا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بہنیں عطا فرمائیں یا 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس سے میری تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کی، پھر ان کے نکاح کر دیے، یعنی وہ فارغ ہو گیا، نکاح کر دیے، ذمہ داری پوری کر دی۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا، سنو میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں یوں ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ گویا صحابہ وہ کل تک جو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر صف ماتم بچھایا کرتے تھے، وہ تمنا کر رہے تھے مولا 3 بیٹیاں دے دے، قیامت کے دن تیرے نبی کے ساتھ تو ہوں گا نا، جنت تو مل جائے گی، میں ان کی پرورش کروں گا، ان سے پیار کروں گا، ان کی خبرگیری کروں گا، تربیت کروں گا، پھر ان کے نکاح کروں گا، مولا مجھے اپنے نبی کے ساتھ ہونے کے لیے 3 بیٹیاں تو دے دے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام کس طرح تمنا ہے؟ یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو، تمنا کرتے 3 بیٹیاں مل جائیں لیکن مرضی تو اپنے نہیں ہے نا۔ یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں، میرے کریم نے فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تمنا کر رہے ہیں مولا 2 بیٹیاں ہی دے دے، چل 3 نہ سی 2 ہی صحیح۔ ایک شخص سے عرض کیا، یا رسول اللہ جس بیچارے کی 2 بھی نہ ہوں، وہ پہلے 1 بھی نہ تسلیم کرتے تھے، قتل کرتے تھے، میرے نبی نے کتنی عزت عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ جس کی 2 نہ ہو 1 ہو، میرے نبی نے فرمایا اس کی میری تعلیمات کے مطابق تربیت کر دے، پھر اس کا نکاح کر دے، وہ بھی جہنم کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، وہ بیٹی ہے یا بہن ہے۔ کتنا مرتبہ میرے نبی نے تیرا بڑھا دیا، کتنی عزت بڑھا دی میرے نبی نے تیری۔ اور عورت کی تیسری حیثیت بیوی کی ہوتی ہے۔ پہلی حیثیت ماں کی جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، دوسری حیثیت بیٹی اور بہن کی کہ جو تجھے میرے نبی کے ساتھ جنت میں لے جانے والی بن جاتی ہے، اور تیسری حیثیت بیوی کی ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، پھر فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہوں، میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے والا ہوں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے صدقہ اور خیرات کی دعوت دی، لوگوں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دو۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ انبتت 7 سنابل، جس کو بویا گیا اور 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ آ گیا۔ گویا بوئے کتنے تھے؟ 1، بن کتنے گئے؟ 700۔ پھر اللہ فرماتے اسی پہ اکتفا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتنا اضافہ فرما دیتا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ایک وہ درہم ہے جو تو معمولی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب تھوڑا ہے، ایک درہم ہے جس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، ایک درہم ہے جس کا ثواب اس سے بھی زیادہ۔ اللہ حاضر کیا؟ اب سنیے، میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس کچھ درہم ہے، گویا 5 درہم ہے، 1 درہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا درہم یتیم و مسکین پر خرچ کرتا ہے، تیسرا درہم غلام کو آزاد کروانے پہ خرچ کرتا ہے، چوتھا درہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پہ خرچ کرتا ہے، 5واں درہم اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ درہم وہ ہے جو تو نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ تیری کتنی عزت بڑھا دی تیرے رب نے، کتنا مرتبہ بڑھا دیا تیرے رب نے۔ مرد کو حکم دیا کہ وہ دراہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر، تیرا درجہ بلند ہوگا اور تجھے بہت بڑے صدقے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے اپنے صحابہ کو فرمایا، یاد رکھو اپنی بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیویوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ فرما رہے تھے تو اپنی بیویوں کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی سنا، ایک صحابی نے، سادہ تھے، بہت سادہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سادہ لوگ بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو میں کھانا، میرے گھر میں مہمان آیا میں نے اس کو کھانا کھلایا۔
میرے پاس دوست ہے، میں نے ان کو پانی پلایا، کہہ دیتے ہیں نا کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، صدقہ ہے، اور کتنا بڑا صدقہ ہے، سب صدقوں سے بڑھ کر صدقہ ہے، وہ 700 گنا نہیں، کہیں اس سے زیادہ بڑا صدقہ ہے جو بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ صحابہ سن رہے تھے، عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا۔ ایک صحابی اٹھے، اپنے کاشان مقدس میں تشریف لے گئے، پانی کا پیالہ بھرا، اپنی بیوی کو فرما لگے پانی پی، میرے ہاتھوں سے پانی پی۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ پہلے تو یہ تشریف لاتے تھے، میں ان کو پانی پیش کرتی تھی، یہ پیتے تھے، لیکن آج یہ کیا کر رہے ہیں، میرے ہاتھوں سے پانی پی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، فرمایا کہ پی پانی۔ اس نے پانی پی لیا، پھر روٹی کا لقمہ توڑ کر نا اس کو سالن میں لتھڑا اور کہنے لگے منہ کھول میں تجھے کھلاؤں۔ کہنے لگے اب یہ کیوں کر رہے ہیں، مجھے کھانا کھلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا جو اپنی بیوی کو کھانا کھلائے گا صدقے کے برابر ہوا ہے۔ تو مطلقاً فرمایا تھا نا، جس طرح ہم کہتے میں نے مہمان کو کھانا کھلایا، کو ہاتھوں سے تو نہیں کھلاتے نا، صحابہ اپنے ہاتھوں سے ہی عمل کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچ میرے نبی نے تیرا درجہ کتنا بلند کر دیا، اور تو کیا کر رہی ہے، اپنے نبی سے قطع تعلق کر رہی ہے۔ یقین جانیے پھر مسلمان باقی نہیں رہ گئے جس نے یہ اعلان کیا، اور حق کیا ہے۔ میں ایک علمی سی گفتگو کرتا ہوں تھوڑی سی۔ آپ قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو حاشیے پر لکھا ہوتا ہے وقف لازم۔ وقف کا کیا معنی ہوتا ہے، وقف لازم کا معنی کیا بنا، یہاں ضرور رکنا ہے۔ وقف مطلق، یہاں بھی رکنا ہے۔ وقف جائز، رکو یا نہ رکو دونوں طریقے جائز ہیں۔ ایسا سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، مخصوصہ بیٹھے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ادھر گئے بھی ہوں گے، کام بھی کرتے ہوں گے۔ بعض جگہوں علم میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہرمیشی فین کی زیارت کے لیے لے جائے، آپ کو شرف عطا فرمائے۔ بعض جگہوں پہ آپ لکھا ہو دیکھیں گے، بورڈ لگا ہوا ہوگا، اس کے اوپر گاڑی بنا کر نا اس کے اوپر ایک لکیر لگی ہوئی، لکھا ہوگا ممنوع الوقوف۔ کیا بولا، کیا معنی بنتا ہے، یہاں رکنا۔ اچھا وقوف کا معنی کیا بنا، رکنا۔ وقوف کا معنی کیا بنا، سارے بتا دو یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وقوف کا معنی کیا ہے، اور بے وقوف کسے کہتے ہیں، ہاں بتا دیجئے بتا دیجئے۔ بے وقوف، وقوف وہ ہوتا ہے وقوف والا جو اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے، روکتا ہے۔ جو پابند رکھتا ہی نہیں، آزاد ہوتا ہے، روکتا ہی نہیں، وہ کیا ہوتا ہے، بے وقوف۔ اور عقل کا معنی کیا ہے، وہ سارے کے سارے اہل عرب سے تعلق رکھنے والے، وہاں کام کرنے والے یا عربی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں، اس سر کے اوپر جو ایک ہوتا ہے، ایک رومال لیتے ہیں نا، رومال کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا یا کسی بھی رنگ کا ایک گول سا رسا لپیٹ لیتے ہیں، اس کو عربی میں عقال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، دراصل یہ اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی ہے جو بدو لوگ اپنے سر پر لپیٹ لیا کرتے تھے، اور اس رسی کو کیا کہتے ہیں، عقال۔ کیا کہتے ہیں، عقال کا معنی کیا ہوا، باندھنا۔ عقال کا معنی کیا ہے، تو عقل کا معنی، عقل سے ہی عقال ہے، عقل کا معنی بندش، اور بے عقل جس پر کوئی پابندی ہی نہ ہو، جو نہ ماں کو دیکھے، نہ بہن کو دیکھے، نہ معاذ اللہ تعالیٰ لڑکی بھائی کو دیکھے، نہ باپ کو دیکھے، نہ وہ لڑکا اپنی ماں کو دیکھے، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو دیکھے، ہر طرح کا آزاد ہو، وہ بے عقل، بے حیا، بے وقوف ہے۔ جو اپنے آپ پر اللہ اور اس کی رسول کی پابندیاں لگے، وہ عقل مند بھی ہے اور وقوف والا بھی ہے۔ اب وہ خواتین جو اس طرح کے بیانات جاری کر رہی ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اب خود جان لیجئے کہ وہ عقل والے ہیں یا بے وقوف ہیں۔ میں دعوتاً کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی جل وعلا دل کی گہرائی سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، وہ ایمان والے نہیں ہیں جو یہ مطالبہ کریں گے، بلکہ بے ایمان اور کافر ہیں جو یہ مطالبہ کریں گے۔ وگرنہ کتنا بھی بندہ گناہ گار کیوں نہ ہو، کیا وہ اپنے رب کے خلاف اظہار نفرت کرے گا؟ کیا یہ جملہ کہے گا مجھے تیری رحمت کی کوئی ضرورت نہیں، رکھ اپنی رحمت اپنے پاس، کہے گا؟ کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، بالکل سرے سے ان پڑھ کیوں نہ ہو، کیا وہ رسول اللہ کے خلاف اظہار نفرت کرے گا؟ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میں تجھے رسول نہیں مانتا، میں تجھ سے آزادی ہونا چاہتا ہوں۔ گویا تجھ سے آزادی کیا ہے، میں تیرے دین سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ رب سے آزادی کیا ہے کہ رب میں تیرے قوانین کو توڑنا چاہتا ہوں، سے باہر
کیا وہ ایمان والا باقی رہ جائے گا؟ جو ان کی حمایت کرے گا وہ بھی ان کا ساتھی ہے، بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ہم ان سے اظہار نفرت کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا کہ وہ خبیث لوگ جو تیرے اور تیرے رسول کی شان میں بکواس بکتے ہیں، ہم ان سے اظہار نفرت کرتے ہیں، اور تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں عذاب سے محفوظ و مامون فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔